پیش کرتا ہوں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان اگر قبول کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگر بچوں میں اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو مولا کائنات حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح سے اسلام میں یہ داخل ہوتے گئے، ایک سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا اور زمین پر گر گیا اور بکھر گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے آپس میں جڑے اور مل گئے تو پھر چاند بن گیا۔ دیکھتے وہ چاند اٹھ کر آپ کی گود میں آ گئے۔ آپ نے اس وقت کے جو عالم تھے اس خواب کی ان سے تعبیر پوچھی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو ان عالم صاحب نے بتایا کہ وہ آخری نبی جو تمام انبیاء و مرسلین، تمام اکابر علماء جو خوشخبری دیتے آئے ہیں کہ وہ نبی آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، ان کا وقت اب قریب آ گیا ہے، وہ پیدا ہونے والے ہیں، وہ پیدا ہونے والے ہیں، ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر یار ہیں، دوست ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمائے تو اس سے پہلے ہی ابوبکر صدیق آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور کافی وقت سے آقا کے ساتھ رہتے اور آقا کی خصوصیات کو دیکھتے، آقا کی ہر بات کو تسلیم کرتے، ہر بات کو صادق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتے، تو آقا جو فرماتے ابوبکر صدیق اس کو بغیر چون چرا کے قبول کر لیتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ جو عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت کو دیکھا، اور ان کے غلام میسرہ نے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے سفر میں، تو ساری خبر جب میں خدیجہ کو دی ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے شادی کی، اور ان کی بھی اگر تعلق سے بیان کیا جائے تو ان کی بہت بڑی رئیس تھی، بہت بڑی مالدار تھی، قبیلہ عرب کی جو مکے کی جو سردار تھی ان میں سے ایک وہ تھی، بہت بڑی ان کی تجارت تھی، بہت بڑا بزنس تھا ان کا، بہت سرمایہ تھا ان کے پاس۔ جب نکاح ہو گیا تو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ امیر بی بی کا غریب شوہر، تو حضرت خدیجہ کو یہ بات راس نہ آئی۔ ایک دن انہوں نے سارے مکے کے امیروں کو، رئیسوں کو، سرداروں کو دعوت پر بلایا اور اپنے گھر کا سارا سرمایہ، ساری دولت کا ڈھیر لگا دیا، اکٹھا کر دیا، اور کہتی ہیں آج سے میں ساری دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دوں، اور آج سے یہ جملہ میں نہ سنوں، بلکہ آج سے یہ جملہ کہنا کہ امیر شوہر کا غریب بھی، ان کے بھی اسلام لانے کے بعد بہت ساری انہوں نے اسلام بڑی کوشش اور محنت کی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دیکھیں آپ، ان کی ماں فرماتی ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو میں نے دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے علی کو اٹھا لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کو چسائی، اور بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بہت محبت فرمایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو آپ نے اپنی چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب کے اہل و عیال زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، بچے ان کے زیادہ ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے اور ان کی آمدنی کم ہے، تو ایسا ہے ہم ان کے ایک ایک بچے کو لے لیتے ہیں، ہم ان کے ایک ایک بچے کو لے لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور میرے آقا کیا درس دے رہے ہیں
کیا درس دے رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آؤ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ کس طرح سے پیش آؤ۔ اعلان نبوت نہیں فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، ہم ایک ایک بچے کو لے لیتے ہیں، اس کی پرورش کریں گے، اس کی کفالت کریں گے، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تب ان کو دے دیں گے۔ آج ہے ایسا کوئی بھائی جو دیکھے اپنے بھائی کی طرف نظر اٹھائے اور کہے میرے بھائی کی آمدنی کم ہے اور اس کا خرچ زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، میں اس کی کچھ مدد کر دوں، اس کی دیکھ ریکھ کر لوں، اس کے بچوں کی، اس کے بچے کی کفالت کر لوں یا اس کے بچے کی پرورش کر لوں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، نیچی نگاہ کر کے نکل جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، کتنا پیارا اخلاق ہمیں دے رہے ہیں، کتنی پیاری تعلیم ہمیں دے رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی کس طرح سے مدد کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا، حضرت عباس نے ابو طالب کے لڑکے تھے جعفر، ان کو لے لیا۔ دیکھیں ان کے تعلق سے میں گفتگو کروں، اور حضرت علی کے ایمان لانے کا بھی واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل گیا قم فانذر، اے محبوب اب آپ سامنے آ جائیے، جو مقصد ہے اس مقصد کو آپ کھلا بیان کریں، اب لوگوں کو ڈرائیے، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، اسلام کی طرف بلائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی کوہ میں نماز پڑھ رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو مرتبہ دیکھا، دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، میں آخری نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرا دین دین اسلام ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے سنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی اب تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب تم بھی اسلام میں آ جاؤ، اب تم بھی ایمان قبول کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بولے یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے، میں بغیر ماں کی اجازت کے نہیں لے سکتا، اپنی ماں سے اجازت طلب کرتا ہوں، اس کے بعد لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد رات بھر بے چین رہے، نیند نہیں آئی، اور صبح میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا غور فکر کرنا، کیا سوچنا، کس سے اجازت طلب کرنا، اب آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ اب حضرت علی کا اٹھنا بیٹھنا سب بدل گیا، اگر ابو طالب کے لڑکے تھے وہ باپ تھے حضرت علی کے، وہ نظر رکھتے تھے، دیکھتے تھے علی اتنے وقت میں غائب ہو جاتا، دکھتا نہیں، کہاں چلا جاتا، انہوں نے بھی حضرت علی کو ایک دن دیکھ لیا، کہا علی تم غائب ہو جاتے مگر میں نے آج تمہیں دیکھ لیا، تم جاتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، جھکتے ہو، سجدہ اس طرح سے سر زمین پر رکھتے تو یہ کیا ہے؟ حضرت علی بھی کہتے ہیں یہ نماز ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ عبادت ہے، اور میں اسلام لے آیا ہوں۔ انہوں نے ساری باتیں سنا دی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا دین دین اسلام ہے۔ حضرت ابو طالب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے، وہ بھی بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں ان کی صداقت، ان کی امانت داری، ان کے تمام اوصاف کو، مگر وہ الگ بات ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے تو ایک رسالہ بھی لکھا ہے، تو بہت سارے علماء نے ان کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھ دیا
اس میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے کہ ان کا کفر عنادی ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایمان نہیں لائے اور ان کی موت کفر پر ہوئی ہے. مگر دیکھیں پھر وہ بھی حضرت علی کو وصیت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا, محمد کے ساتھ ہی رہنا, اس لیے کہ وہ بھلائی کا ہی حکم دے گا, اس لیے کہ وہ خیر کا ہی حکم دے گا. وہ بھی یہ کہتے ہیں حضرت علی سے. حضرت ابوبکر صدیق تو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے مردوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا اسلام لانے کا, ایمان لانے کا لوگوں کا اسلام میں سلسلہ بڑھتا چلا گیا. تقریباً 38 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, 38 لوگ ایمان لے آئے. اور ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق میں کسی بات پر کہا سنی ہو گئی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم سے فرمایا میرے ابوبکر صدیق سے جھگڑا نہ کرو, اس لیے اس نے اس وقت میں میری تصدیق فرمائی ہے جب سارے لوگوں نے انکار کیا, اس نے اس وقت میں میری مدد فرمائی ہے جب سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, اس وقت بھی میری تصدیق فرمائی ہے. یہ پیارے پیارے جملے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نکل کر جا رہے تھے, کفار مکہ میں سے کچھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو روک لیا اور روک کر کہنے لگے کہ اے ابوبکر صدیق ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری محفلوں میں نہیں آتے, اب ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, اب ہم سے دور رہتے ہیں, ایسی کیا بات؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو, مجھے جانے دو. مگر ان لوگوں نے پھر بار اصرار کیا, ابوبکر صدیق نے یہی جملہ دہرایا مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو, اب مجھے جانے دو. ابوبکر صدیق کچھ ہی قدم آگے چلے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ابھی تک بات کسی کو نہیں بتائی مگر تمہیں بتانا چاہتا ہوں. میری بھی کچھ شرط ہے, اگر تمہیں قبول ہو تو اپنے پاس رکھ لینا, اگر قبول نہ ہو تو کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں بھی تمہیں کافی عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں, تم خیر کی ہی بات کرتے ہو, بھلائی کی ہی بات کرتے ہو, تم مجھے بھلائی کی ہی بات بتاؤ گے, بھلائی کا ہی حکم دو گے. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, تم ان پر ایمان لے آؤ. ابوبکر صدیق نے جیسے ہی یہ دعوت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا, وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے, کلمہ پڑھ گئے. اسی طرح سے یہ تعداد جب 38 لوگوں کی ہوئی تو ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر, یعنی دین کے سارے کام دارالارقم میں ہوا کرتے تھے, وہیں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو دین کا پیغام دیتے, دین کی باتیں بتاتے, یعنی خفیہ طور پر باتیں ہوتی تھیں. مگر ابوبکر صدیق بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب جی چاہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نکل کر مکہ کے صحن میں کھڑے ہو کر دین کی باتیں یہ ایمان کی باتیں, ایمان کی دعوت, دین کی دعوت لوگوں کو دی جا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جوش, ان کا ایمانی جذبہ بیدار تھا, بہت مچل رہا تھا. وہ بارہا اصرار کرتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور آقا کو معلوم تھا, آقا چاہتے تھے میرے جانثاروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آقا تو ہر تکلیف, ہر مصیبت کو اٹھانے کے لیے, برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارہا اصرار کیا تو آقا نے اجازت دے دی, اور وہ چند صحابہ
نکل کر مکہ کے صحن میں آئے، اور مکہ کے صحن کا عالم یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ، ہر قبیلے کا سردار، ہر قبیلے کا آدمی اپنے چند آدمی لے کر مکہ کے صحن میں بیٹھا رہتا تھا، یعنی الگ الگ سب تفریق جدا ہو کر بیٹھے رہتے تھے، اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ ماحول تھا کہ سارے کے سارے جدا جدا تھے، الگ الگ تھے، اور ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آ گئے مکہ کے صحن میں۔ ابو بکر صدیق آقا سے اجازت لے کر کھڑے ہوئے، اور ابو بکر صدیق کی وہ تھے ترجمان زبان سے چند الفاظ نکلے، بڑے قیمتی الفاظ نکلے، بہت بہترین خطبہ دیا آپ نے، مگر وہاں پر جو کفار مکہ بیٹھے تھے الگ الگ، انہیں یہ دیکھا نہ گیا، انہیں یہ راس نہ آیا، انہیں یہ برداشت نہیں ہوئی، اور آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، کہا ہم بہت دن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے انکار کیا تو نے اس کی تصدیق کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں تو چپکے چپکے ہمارے گھروں میں ہمارے درمیان کے لوگوں کو تو دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کا پیغام دے رہا ہے، اور لوگ تیری باتیں سن کر اس کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ چند باتیں کہیں انہوں نے جو جانثار آقا کے بیٹھے تھے اور ابو بکر صدیق کو ماننا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل کے بیٹے عتبہ شیبہ یہ بڑے قد و قامت والے تھے، بڑے جسم والے تھے، ابو بکر صدیق کمزور انسان، پتلے دبلے سے تھے، اس نے عتبہ نے اپنے پیر کی چپل نکال کر، چپل جو پیر میں تھی چمڑے کی، وہ ابو بکر صدیق کے منہ پر مارنا شروع کر دیا، منہ پر مارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ لہو لہوان ہو گیا، خون میں تر بتر ہو گیا۔ ان کے گھر کے لوگ آئے، بچایا، ابو بکر صدیق کو اٹھایا، لے کر گھر چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا منہ سوج کر بہت بڑا ہو گیا، نہ تو منہ دکھ رہا تھا چہرے میں، نہ چہرے میں آنکھیں دکھ رہی تھی، اتنا چہرہ سوج گیا۔ ان کی ماں بھی تھی وہاں، ام خیر بھی موجود تھی، ان کے گھر کے لوگ بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر ان کی مزاج پرسی کرنے کے بعد، دیکھ ریکھ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، تو ان کی ماں ام خیر فرماتی ہے بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اور ابو بکر صدیق کو جو ہوش آیا تو ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کیسی حالت میں ہے، میرے آقا کی حالت کیسی ہے؟ تو ان کی ماں کہتی ہے ام الخیر کہ جان تیری لبوں پر آ گئی مگر تجھے اب بھی اسی کی پرواہ ہے، تو بیٹا کچھ کھا لے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آقا کو نہ دیکھوں۔ تو ان کے دیکھنے کے لیے ان کے قبیلے کے لوگ آئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور ابو بکر صدیق کے زبان سے یہ جملے سنے تو وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہے، یہ کیا سبب ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو تنہا، تم سارے کے سارے میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لوں گا تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں ان کی کہتی بیٹا تیری جان لبوں پر آ گئی، تیری حالت ایسی ہو گئی کچھ کھا لے، وہ انکار کرتے ہیں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں ام الجمیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوگی، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کر آئیں۔ ابو بکر صدیق کی والدہ جاتی ہیں ام الجمیل کے پاس اور کہتی ہیں بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ ام الجمیل تو ایمان لے آئی تھی مگر ابو بکر صدیق کی والدہ ایمان نہ لے کر آئی تھی۔ انہوں نے ان سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کہنے لگی کون محمد؟ میں نہیں جانتی، مجھے محمد کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو جو ام الجمیل بھی حیران ہو گئی اور واپس لوٹنے لگی، تو ام الجمیل کہنے لگی میں نے سنا ہے تمہارے بچے کی، تمہارے لڑکے کی حالت بڑی نازک ہے، اسے بہت مارا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے ساتھ لے چلیں آپ۔
ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر ام الجمیل کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑتی ہیں، اور جیسے ہی ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں، ابو بکر صدیق کو سینے سے لگا لی، کہتی ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے جنہوں نے تیرے ساتھ تیرا حال یہ کیا ہے، اللہ انہیں غرق کرے، اللہ انہیں نست و نابود کرے۔ ابو بکر صدیق کے جملے وہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ام الجمیل تو یہ کہتی ہیں آقا تو خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ تو مجھے یقین آقا صحیح ہے، سلامت ہے، مگر یہ بتاؤ آقا ہے کہاں پر؟ ام الجمیل کہتی ہیں آقا تو دارالارقم میں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے لے کر چلو اسی وقت۔ ام الجمیل کہتی ہیں ابھی کفار مکہ کو سکون سے ہو جانے دو، تھوڑی شام ہو جانے دو، اندھیرا ہو جانے دو، اس وقت میں لے کر چلوں گی آپ کو۔ جب وہ شام ہوتی ہے، اندھیرا سا چھاتا ہے، تو ام الجمیل اور ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کون؟ کہا ابو بکر۔ دروازہ کھول دیا گیا، ابو بکر صدیق آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ جب ابو بکر صدیق کے یہ جملے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اتنی لطف اتنی مہربانی ابو بکر صدیق پر فرمائی، اور ابو بکر صدیق نے بھی سوچا کہ معاملہ بہت اچھا ہے، سنہرا موقع ہے، آج اپنی دل کی بات آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ باہر کھڑی ہیں، کوئی ایمان لے کر نہیں آئی ہیں، اگر آپ انہیں دعوت دیں گے ایمان کی انشاءاللہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام الخیر تم بھی کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ کلمہ پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ صحابہ چند تو تھے مگر ان کا ایمانی جذبہ، ایمانی جوش، ان کے حوصلے بہت ہی بلند و بالا تھے۔ آج بھی دیکھا جاتا کہ جس کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اگرچہ وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، کتنا دبلا پتلا کیوں نہ ہو، مگر ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ وہ ویسے ہی دہاڑتا ہے، وہ ویسے ہی کر لو فر والا انسان ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی خاصیت ہے کہ اگر ایمان اس کا مضبوط ہے اور ایمان کی طاقت اس کے پاس موجود ہے تو وہ پہاڑ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایمانی قوت، ایمانی طاقت، ایمانی حوصلہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، بزرگوں سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ایمان کی بات کہی، اور جس آج کے دور میں جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں تاج الشریعہ کے شہزادے قائد ملت حضور اسد میاں، ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کہیں سبحان اللہ۔ آنے والی جمعرات کو جماعت رضائی مصطفیٰ کی جانب سے بریلی شریف کے لیے بسیں جائیں گی۔ لیکن ویسے تو ہم جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں کہ حضرت ملیں گے یا نہیں ملیں گے، مگر یہ خصوص دعوت انہیں کی ہی طرف سے آپ کے لیے، سبحان اللہ، یہ خصوصی یعنی یہ دعوت ہمارے نصیب میں آئی ہے۔ جمعرات کے دن جماعت رضائی مصطفیٰ کی جانب سے بریلی شریف کے لیے بسیں جائیں گی۔ تو آپ میں تو کہہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں سارا کام دھام چھوڑ کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس لیے کہ وہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، وہ کیسا بھی وقت کیوں نہ ہو، حضرت نے بلایا تو کہہ دیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں، جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں
ضرور جائیں، حضرت کے دامن سے وابستہ ہوں. اور جو کسی کے دوسرے کے مرید ہو گئے تو اس کے بعد ایک اور رہتا ہے کہ طالب ہونا ہے، تو وہ طالب ہونے کی نیت سے ضرور جائیں. جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے بس جانی جمعرات کے دن آپ لوگ وقت نکال کر ضرور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. دوران تقریر میں کوئی غلطی بھی متوقع کرتا ہوں استغفر اللہ العظیم. آپ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ